बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब, बल्कि दो खबरें हैं। एक तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट से लेकर अदालत तक हर पासे नवाज़ शरीफ छाया है, और दूसरी खबर जो है वो ये है कि जनाब हुकूमत को थोड़ा जा हल्का जा सा आया है, लेकिन वो सा कितना देर पा होगा इस पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो आज सुबह से मामला चला हुआ है वो ये है कि जनाब एक साबिक जज हैं राणा मोहम्मद शमी साहब, उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया, भले जमा नहीं करवाया, बयान हल्फी दिया। एक्चुअली वो बयान हल्फी जो है उन्होंने दिया लंदन के एक नोटरी पब्लिक के, वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया उसको, और उसमें उन्होंने जो कहा है वो ये कहा कि जनाब मैं विटनेस हूँ इस बात का कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब ने जो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था जुलाई 2018 के अंदर, उसमें एक जज साहब से ये कहा था, प्रेशराइज़ किया था उनको कि आपने किसी सूरत नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की 25 जुलाई से पहले ज़मानत नहीं होने देनी, उस तो बाद जो मर्ज़ी कर लेना। ये उन्होंने एक प्रेशर डाला था। ये उन्होंने कहा जी मेरे सामने का वाक़या, मेरे सामने बैठ के मेरे को थे आए सन गिलगित बल्तिस्तान चाह पी रहे सा, और ये सारी बात उन्होंने मेरे सामने की थी। ये उन्होंने एक बयान हल्फी दिया। ये जो जज साहब हैं राणा मोहम्मद शमी साहब, ये लंदन की करते फिरते सन, मतलब सवाल पैदा होता है ना, ये लंदन क्या करने गए थे, ये वहाँ पर जाकर इन्होंने क्यों रजिस्टर्ड करवाया। मैंने थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ा सा पूछा तो पता चला कि ये गए हुए थे अमेरिका से वापसी पर आए हैं, तो ये लंदन में इन्होंने क़याम किया है, 2 रोज़ के लिए इनका क़याम था। उस क़याम के दौरान इन्होंने ये बयान वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया है उसको, बयान हल्फी को, और उसके बाद फिर ये अब पाकिस्तान आ चुके हैं, और जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने जो नोटिस लिया है उसमें वो कल पेश भी होंगे, ये मुझे बताया गया। लेकिन ये लंदन में नोटरी पब्लिक पे करवाने का क्या तुक है, ये एक सवाल है। ये भाई इस्लामाबाद नहीं सी होंदा काम, लाहौर च नहीं सी होंदा, वहाँ पर जाके क्यों करवाया गया। ARY ने इस हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ भिजवाई थी वो भी उसी नोटरी पब्लिक से की तरफ से के रजिस्टर्ड हुई है, जिस नोटरी पब्लिक पर इन्होंने अपना बयान हल्फी रजिस्टर्ड करवाया है। तो उससे वो शक निकाल रहे हैं कि कितने मियाँ नवाज़ शरीफ ने मिले है कि नहीं मिले। मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि इनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ कोई मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। मुझे ये बताया गया है कि फ़िलहाल मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ इनकी कोई ऐसा मुलाकात नहीं हुई थी। अलबत्ता उनके करीबी लोगों से मिलते रहे तो गल वही आ जाती ना मिल मिला के कि जनाब उनका जो है वो रब्ता मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हो गया, तो फिर वहाँ पर जाके उन्होंने बयान दे दिया। इधर उधर की बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं। असल बात यह है कि तीसरी गवाही है, तीसरे जज की गवाही है जो कह रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को प्रेशराइज़ करके सज़ा दी गई, जजों के ऊपर प्रेशर डाला गया। ये तीसरा जज है जो ये बात कह रहा है, इससे पहले 2 जज कह चुके हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ वाले या एंटी मियाँ नवाज़ शरीफ लोग हैं, दोस्त हैं, वो सारे के सारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जाके पहले मिलते हैं फिर बयान देंदे, तो भाएं तुसी भी तो मिल के फिर बयान कोई होर ले लो ना, तो तुसी क्यों नहीं लेंदे। बात असल में ये है कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। नवाज़ शरीफ को जो सज़ा हुई वो अगर प्रेशर के ज़रिए हुई तो फिर वो गलत हुई, सीधी सी बात है। बहरहाल चूँकि ये मामला अदालत के अंदर है और अदालत ने इसका फ़ैसला करना है कि जनाब क्या होगा। मेरे पास इससे अगली खबर ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, जिनकी 17 नवंबर को तारीख़ है, वो और इसी केस के सिलसिले में वो इस दरख्वास्त देंगी कि जनाब ये जो इन्होंने बयान हल्फी दिया उसको केस का हिस्सा बनाया जाए, और वो केस का हिस्सा बनाया जाए ताकि चीज़ें आगे चलें और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब जस्टिस अतर मनल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया। उनका जनाब है मीडिया की करी जा रहे हैं, मीर शकील को भी बुला लिया, अंसार अब्बासी को भी बुला लिया, उनका यार ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, आप इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और ये रविश बन गई है। असूली तौर पर बात जस्टिस अतर मनल्ला साहब की बिल्कुल ठीक है कि जो मैटर सब्जेक्टिव हो उसके ऊपर कमेंट्री नहीं होनी चाहिए और ना ही उसके ऊपर कुछ चीज़ इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस तो पहले जेडे चलते रहे, मतलब नवाज़ शरीफ को जब सज़ा हो रही थी या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, उसका तो 24 घंटे 24/7 जो है सारे TV बैठ कर उनके ऊपर जो एंकर्स थे या जो भी उनके पास माहिरीन अवेलेबल थे वो सारे बैठ के अपनी करते
تھے اپنا خطاب کرتے تھے اور اس کے اوپر ریمارکس اور اس کے اوپر باتیں کرتے تھے، اپنے تجزیے پیش کرتے تھے، تو اس سے پہلے افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی سے شروع ہو جائیں، وہاں سے لے کر تو مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب ایک دم سے یہ نوٹس لیا گیا، بہرحال یہ نوٹس جو ہے یہ ٹھیک لیا گیا قانونی اعتبار سے یا نہیں، اس پر ظاہر ہے کہ وکلاء پھر بحث کریں گے، عدالت کے اندر پیش ہو کے کریں گے۔ رانا محمد شمیم صاحب جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس رہے ہیں ایک عدالت کے، تو لہٰذا ان کو بھی قانونی پہلوؤں کا پتہ ہوگا، وہ بات وہ اپنی جگہ پہ جو بھی ہوگی وہ ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یار یہ ثاقب نثار صاحب کو نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سارا معاملہ تو ان کے گرد گھوم رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور میں نے یہ دیکھا، تو پھر دوسرے بندے نے بھی تو بلانا چاہیے سی نا، لیکن ان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ بھی ایک لیگل پہلو ہے، یہ میری ایک عامیانہ سی سوچ کے مطابق یہ سوال تھا، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی لیگل اس میں ایسی بائنڈنگ ہوگی کہ ان کو بلایا نہیں جا سکتا ہوگا، یا ان کو اس وقت بلانا ضروری نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ چیز جیسے پاکستان رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں طلب نہیں کر سکتی، کچھ اس طرح کا معاملہ ضرور ہوگا۔ لیکن ایک ایویں مطلب تھڑے لیول دے بندے دا سمجھ لو میرا ایک ذہن ہے، تو وہ میں نے گل جڑی نہ سمجھ آئی، تو میرا ایک سوال تھا جو میں نے کیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر آج بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی انہوں نے اس میٹر کے اوپر خاص طور پہ واک آؤٹ کیا، اور اب جو آگے معاملہ ہوگا اس میں بھی وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے، جبکہ میاں جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے طلب کر لیا انصار عباسی کو بھی، میر شکیل کو بھی، کہ یہ کیا معاملہ ہے سامنے رکھیں۔ تو پارلیمنٹ سے لے کے عدالت تک اب پھر میاں نواز شریف چھایا پیا، ہر طرف میاں نواز شریف جو ہے نا وہ زیر بحث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ایکچولی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دے اس سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے ظالموں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ایکچولی مریم نواز شریف صاحبہ اسی چیز کو ریفرنس بنا کے کہہ رہی ہیں جو کہ رانا شمیم صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے۔ اب دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ان کے حق میں گواہیاں اسی عدالتوں سے آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ان کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جج سزا دینا ہے انہوں نے حق گواہی بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اور دو اور جج صاحبان بھی دے گئے۔ تو اب یہ نصیب تو میاں نواز شریف کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہ ان کا سن وہ تو شکوا ہے بھائی نے، پھر رابطہ نہ کرو، اس میں کوئی کسی کا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن میاں صاحب کے معاملات جو ہیں میری دنیاوی رپورٹ کے مطابق، جو کہ میرے پاس انفارمیشن ادھر ادھر سے اکٹھی ہو رہی ہے، وہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں میاں صاحب کی، اور جتھے گل پھنسی سی اتوں گل جڑی نا ہلنی شروع ہو گئی۔ میاں صاحب کا یہ مطالبہ بھی جو ہے نا وہ سامنے اس پر عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ جناب جس نے جو رول پلے کیا ان سب کو پھر سامنے لے کے آئیں کرداروں کو، تو وہ کردار آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ ابھی خطہ ہے، یہ کردار ہی ہے نا ثاقب نثار صاحب کا جو وہ بتا رہے ہیں، مطلب یہ مبینہ طور پر، ٹھیک ہے، تو وہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت کے ساتھ تھوڑے سوکھے ہوئے، پارلیمنٹ کا انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا لیا، کیونکہ جو ہیں اپنا کاف لیگ والے انہوں نے لگتا فون آیا کہ فی الحال ساتھ دعا دیو، اور ایم کیو ایم والوں کو بھی فون آ گیا شاید کہ فی الحال تھوڑا سا ساتھ دعا دیو، تو انہوں نے اس کے بعد بدھ کو اجلاس جو ہے مشترکہ پارلیمنٹ کا طلب کر لیا ہے، اور وہ اجلاس جب ہوگا تو اپوزیشن نے بھی اپنے ارکان سے کہا کہ اسلام آباد نہیں چھوڑنا، حکومت نے بھی کہتا ہے اسلام آباد نہیں چھوڑنا۔ اب بدھ کے روز یہ بات جو ہے وہ پتہ چلے گی کہ آگے گل ودنی کنی ہے اور کنی کی دیر دا انہوں نے سال اب ہے۔ ویسے میں آپ سے یہ عرض کروں، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ 20 نومبر کے بعد چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوں گی، اور لیکن وہ اتنی تیزی سے ہوں گی کہ پھر بھی 2 مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ کھلارا بڑا کھل رہا ہے۔ میں بتا چکا ہوں پنجاب میں تبدیلی، بلوچستان، کے پی، سینٹ، قومی اسمبلی، بہت سارے کھلارے بکھرے ہیں، تو ان سب کو سمیٹتے بھی 1.5-2 ماہ لگ جائیں گے۔ نون لیگ والے بڑے ہوپ فل ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ساڈی گل بن گئی بھائی، اسی اگے معاملہ جڑا نا ٹورنے پہ ہیں، آگے معاملہ ٹرے گا، اور پھر سب ایک بندہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا کہ کس طرح سے نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب نون لیگ والوں کا حوصلہ اس حد تک جا چکا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ثاقب نثار صاحب کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا باقاعدہ طور پہ۔ یہ شاہد خان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی یہ نواز شریف جیل جا سکتا ہے،
تو ثاقب نثار کی مسئلہ وہ جیل کیوں نہیں جا سکتا, ان کو گرفتار ہونا چاہیے, سارے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. اور جو خواجہ آصف صاحب ہے انہوں نے تو خیر پرانی بات ہی کی نا, انہوں نے کہا جناب نئے انتخابات کروائیں اور ہم یہ معاملے کو ہر جگہ پہ اٹھائیں گے, پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے, ہر جگہ اٹھائیں گے. لیکن اصل بات جو ہے نا پھر وہیں پر ہے کہ جو راضی ہونے تھے وہ راضی ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. میرے خیال میں فی الحال وہ نہ ادھرلے پاسے راضی نے نہ ادھرلے پاسے راضی نے, البتہ وہ درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں اور فی الحال وہ کوئی رول پلے نہیں کر رہے. اور وہ سے مراد ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ رول پلے نہیں کر رہے. اور اگر وہ رول پلے نہ کرتے رہے جیسا کہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے تو عمران خان کی حکومت جو ہے اپنے طور پر اپنے پیراں دے ہوتے اپنے ڈنڈاں دے ہوتے بہت ہی دیر ٹائم نہیں کٹ سکتی. یہ میرا ایک تجزیہ ہے, میرا خیال ہے. اور نون لیگ والوں کو تو کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا صبر کریں, بس ذرا چینج آف گارڈ ہون دیں. ٹھیک ہے, چینج آف گارڈ آپ سمجھ گئے کیا ہے, چینج آف گارڈ ہون دے ایک دفعہ, تو اس تو بعد دیکھو گل جاندی کہڑے پاسے ہے. تو اے عمران خان نوں سمجھ آ جائے گی, لگ پتا جائے گا, میاں جدو آئے گا وہ یہ والے نعرے جو ہے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سارے معاملے میں یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ سردیوں کے موسم میں جو ہے نا گرمی سیاست کے اندر وہ بڑھ گئی ہے, یہ مزید بڑھتی رہے گی اور چیزیں آگے کی طرف موو کریں گی. لیکن چونکہ 17 تاریخ کو مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ایک بڑا پیشی ہے اور اسی پیشی کے حوالے سے یہ آج ایفیڈیوٹ کی خبر آئی ہے. کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بلا لیا ہے میر شکیل انصار عباسی اور رانا شمیم صاحب کو. تو اگلے جو دن جتنے بھی اب آئیں گے نا اس ہر روز آپ کو بڑی گرما گرم قسم کی خبریں, بڑی گرما گرم قسم کے تبصرے وہ ملتے رہیں گے. لیکن نواز شریف جس کو مائنس کرنے کا خواب کسی نے بیٹھ کر دیکھا تھا, ایک جنا سی یا 10 جنے سن, وہ ان کا خواب جو ہے نا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں. بھٹو کو بھی مائنس کیا تھا, فزیکلی مائنس کر دیا تھا, لیکن پولیٹیکلی نہیں کر سکے, بے نظیر کر دی, پولیٹیکلی نہیں ہو سکی. اسی طرح جو سیاسی لیڈر اس قد کاٹ کا ہوتا ہے نا اس کو اس طرح مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک سبق ہے, سیاسی سبق ہے, جو بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں نا ان کے لیے ایک سبق ہے اگر وہ سیکھنا چاہیں تو. لیکن ماضی کے تجربہ بتاتے ہیں کہ وہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور پھر آگے جو ہے گیم وہ پھر چلاتے رہیں گے اور نواز شریف کی گیم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. میرا اب تک یہی خیال ہے. بہرحال جو بھی صورت آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کر دیجیے گا نیچے, لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.